جو ہم اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو جو وراثت تقسیم کرتے ہیں نا، اس کا بنیادی اصول اور اکائی بھی بیٹی ہے۔ 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا ہم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ شرعی قانون یہ نہیں ہے، شرعی اصول یہ ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کا فخر کتنا بلند کیا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اور اس کو سوچئے اور اس سنت کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان تفریق نہ کیجیے۔ پہلے ایک حدیث رسول سن لیجیے، پھر عمل رسول سناتا ہوں۔ حدیث رسول یہ حضور نے فرمایا، جب بھی کبھی رستے سے سفر سے پلٹ کے آؤ، یعنی کہیں کام جاؤ، مسافر ہو جاؤ اور واپس آؤ، فرمایا جب گھر میں آؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملا کرو، اپنی بیٹی کو ملا کرو، بعد میں بیٹے کو ملا کرو۔ پہلے اپنی بیٹی کو ملو اور جو چیز تقسیم کرنے لگو اولاد کے درمیان، حضور نے فرمایا اپنی بیٹی سے ابتدا کیا۔ اور میں آپ کو شرع اسلامی میں وراثت کی ایک بات بتا دوں کہ جو ہم اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو جو وراثت تقسیم کرتے ہیں نا، اس کا بنیادی اصول اور اکائی بھی بیٹی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی لڑکوں سے بیٹی کا نصف ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا ہم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ شرعی قانون یہ نہیں ہے، شرعی اصول یہ نہیں ہے اس طرح بولنے کا۔ شرعی اصول یہ ہے کہ جتنا بیٹی کو دیں اس سے 2 گنا بیٹے کو دیں، بنیاد بیٹی ہے۔ اور جس وقت بھی وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے، اکائی کے طور پر بیٹی استعمال ہوتی ہے، بیٹی کا حصہ استعمال ہوتا ہے، پھر بیٹی سے ڈبل کر کے بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہی مفقود ہو گئی نا، ہم نے تو کوئی بھی طریقہ بنا لیا، کوئی بھی انداز بنا لیا تو بیٹیوں کو ان چیزوں سے محروم رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو بیٹیاں ہیں نا ان کا وقار ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو وراثت میں سے حصہ دے دیا تو یہ تو پرلے گھر چلی گئی۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اگلی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا۔ نہ بیٹا لینے میں کوئی تمہارا کمال تھا، نہ بیٹی لینے میں کوئی تمہارا کمال ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے بیٹی دی تو جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنی بیٹی کا وجود، اپنی بیٹی کی ذات دوستو اس کو دوسرے گھر میں دے دیا ہے، ایمانداری سے سوچو کہ کیا 4 ڈنگر یا 4 مرلے پھر اس کی ذات سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا نا اپنے انصاف کے ترازو میں رکھ کے، بالخصوص ہمارے وہ لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں، جب کاروبار تقسیم ہونا ہوتا ہے اس وقت بھی بیٹی سے بیان لے لیے جاتے ہیں، جس وقت زمین تقسیم ہونی ہوتی ہے اس وقت بھی بیٹی سے بیان لے لیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑی سی شش و پنج کرے نا تو اس کے اوپر یہ تھریٹ، یہ پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے گھر کی دہلیز پہ قدم نہ رکھنا۔ یہ تعلق توڑنے کی بات کہاں سے سیکھی ہم؟ صرف اپنے اندر کا فرعون نہیں مر رہا، اپنے اندر کا نمرود نہیں مر رہا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سنیے۔ حضور نے سب سے پہلے تو یہ تلقین کی کہ تقسیم بیٹی سے کرو۔ پھر جو حضور کا طریقہ تھا، ہر معاملے میں اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، صلاح لیتے تھے۔ جبکہ ہمارا ذہن کیا ہے کہ عورت کی عقل ہی ٹھیک نہیں ہوتی، عورتوں کے ساتھ مشورہ کیا کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ اور ہمارے نبی اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، ہمارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اس کو کار خیر فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گوڑا اور قریبی مشیر حضور کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ جو خاص الخاص مشورہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اس بات کے اوپر فخر تھا، آپ جب ام المومنین کے سامنے جاتی نا یا بیٹھتی یا بات کرتی، حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے، کہتی ہے میں نے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کلام کرنے میں، کھانا کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں، دیکھنے میں، گفتار میں، کردار میں نے سیدہ خاتون جنت سے بڑھ کر کسی شخص کو رسول اللہ کی مشابہت میں نہیں دیکھا۔ وہ جب بولتی تھی تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ حضور بول رہے ہیں، وہ چلتی تھی تو ان کو دیکھ کے ہمیں حضور کی چال نظر آتی تھی، وہ کھانا کھاتی تھی، سوتی تھی، ان کے بستر کی نفاست، بچھانا کرنا، ہر انگ میں، ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نظر آتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو روایت کرتی ہیں امت تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضور نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ آئیں، حضور نے ان کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو سب سے زیادہ پریشان میری بیٹی ہوگی۔ دیکھیے شان رحمت للعالمین نے بلایا
اور हुजूर ने उनके कान में कोई बात कही तो चेहरा परेशान हो गया, रंग उड़ गया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैं देख रही थी कि मैं घर में मौजूद थी और हुजूर पर्दे में ये बात कर रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, उनके कान में कर रहे हैं और मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर बुलाया, फिर कान में बात की तो वो मुस्कुरा पड़ी, खिल उठी, खुश हो गई। कहती है मैंने बाद में पूछा ए फातिमा हुजूर ने तुमसे क्या कहा था, क्या कहा था, अब सुनिए। कहती है मेरे बाबा ने मुझे ये कहा था पहले कि ए फातिमा मेरा वक्त रुखसत आ गया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तेरी मेरी जुदाई हो जाएगी। तो बाप बेटी की जुदाई, और वो बेटी जिसको हुजूर कहें कि तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने तुझको दुख दिया उसने मुझको दुख दिया, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इतनी जो करीब बेटी हो, वो कैसे हो सकता था कि वो सुनती तो परेशान ना होती, परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद फिर बुलाया तो फिर कान में कुछ कहा तो खुश हो गई। कहा फिर क्या कहा था, फिर कहा था ए फातिमा मेरे ख़ानदान में मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मुझे मिलेगा ना वो तुम होगी, वो तुम होगी, तो मैं खुश होगी। राज़दारे रसूल है। दोस्तों आप भाई बैठे हैं, खामद बैठे हैं, आप बाप बैठे हैं, आप हर रूप में औरत के साथ जुड़े हुए हैं। सय्यदा खातून जन्नत की जो सीरत है वो अपने घर की ख़वातीन को पढ़ाएं।